صبح اپنی اپنی ہے جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا، دلوں کو مل ہی جائے گا سرور آہستہ آہستہ، تھکے ہارے پہنچ جائیں گے دور آہستہ آہستہ۔ یقین ہے حضرات آنے والے وقت میں انشاءاللہ ان کا بھی نکاح ہو جائے گا، پہلے بڑے کا نمبر لگ رہا ہے، بعد میں انشاءاللہ چھوٹے کا بھی نمبر لگ جائے گا۔ تھوڑا سا مسکرا کر کے کہیے سبحان اللہ۔ بیدار کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اور اس لیے بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ رائے کے اندر اتنی سستی سے پروگرام کو سماعت نہیں کیا جاتا حضرات۔ رائے کے اندر تو بڑی بیداری کے ساتھ پروگرام چلتا ہے، شاعر آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے، خطیب آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے، باہر کے مہمان آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے، مداحان مصطفیٰ آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے، نقبہ کی جماعت آتی ہے اسے بھی نوازا جاتا ہے۔ اب ایسے ماحول میں آپ حضرات اگر سستی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ لوگ یہی سوچ کر کے جائیں گے کہ رائے کے ہر کونے کا ماحول ایک جیسا نہیں ہے، لیکن آپ حضرات ان لوگوں کو یقین دلاؤ، احساس دلاؤ اور دنیا والوں کو یہ بتاؤ کہ خدا کی شان دکھلا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نبی کا دین پھیلا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، خدا کی یاد تھی سجدے تھے تلواروں کے سائے میں، وہی تاریخ دہرا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہی تاریخ دہرا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تھوڑا سا اس کونے والے کہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہے اگر سست پڑ گئے تو پروگرام لمبا ہو جائے گا، اور بیدار ہو کر کے سنا تو پروگرام بہت چھوٹا ہوگا، اس لیے تھوڑا سا بولتے رہیے تاکہ مجھے احساس ہو جائے کہ آخری وقت میں آپ حضرات مکمل بیدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے آخری وقت کی بات نہیں کر رہا بلکہ پروگرام کے آخری وقت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات شفق شادانی نے کہا تھا حسین ابن علی کا نام لے کر اپنی کشتی کو ہر ایک طوفان سے ٹکرا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرات جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، کل کو نکاح ہوگا، گھر کے اندر ایک رحمت آئے گی، نعمت آئے گی، اور جب نعمت گھر کے اندر آتی ہے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اللہ کی ناشکری نہیں کی جاتی ہے۔ بی بی جو گھر کے اندر آتی ہے، دلہن جو گھر کے اندر آتی ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ۔ اس نعمت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر عورت اچھی ہوتی ہے تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اگر گھر کے اندر عورت اچھی ہوتی ہے تو گھر کے اندر ماحول اچھا ہو جاتا ہے، اگر گھر کے اندر عورت اچھی ہوتی ہے تو مصلی نماز گھر کے اندر بچھنے لگتا ہے، اگر گھر کے اندر عورت اچھی ہوتی ہے تو گھر کے اندر حضرات محترم ماحول اچھا پیدا ہو جاتا ہے، اگر گھر کے اندر عورت اچھی ہوتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے بھی اچھے ہوتے ہیں، اگر حضرات گھر کے اندر نیک دلہن آ جاتی ہے تو خدا کی قسم دنیا کے اندر ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضرات گھر کے اندر جنت کا نمونہ گھر بن گیا ہو۔ اس لیے حضرات یہ یقین کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، عزم کر لیجئے کہ ہم نکاح کریں گے تو حضرات دیندار لڑکیاں تلاش کریں گے، دیندار عورتیں تلاش کریں گے، گھر کے اندر لیے حضرات دیندار بہویں تلاش کریں گے، اس لیے کیونکہ اگر دیندار بہو گھر کے اندر آ گئی تو میرا یقین و ایمان یہ کہتا ہے کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرات ماں ہاجرہ ہوتی ہے تو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے، ماں آمینہ ہوتی ہے تو بیٹا محمد رسول اللہ ہوتا ہے، اور اگر ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات نکاح کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ حضرات نکاح کہاں پر ہو رہا ہے، بلکہ نکاح کرتے وقت یہ دیکھو کہ حضرات نکاح نیک لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ بڑا ضروری ہے حضرات نیک لڑکی کو دیکھنا، بڑا ضروری ہے نیک لڑکی تلاش کرنا، اچھا گھرانہ تلاش کرنا، دیندار گھرانہ تلاش کرنا۔ حضرات جانتے ہیں آپ حضرات فتح مکہ کے موقع پر جب مصطفیٰ جان رحمت فاتح مکہ بن کر مکے کے اندر داخل ہوئے، اور مکے کے اندر داخل ہونے کے بعد صحن کعبہ کے اندر جب انتظار کیا جا رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کا، اور لوگ انتظار کرتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر کے آئے ہیں، نہ جانے مصطفیٰ کا قیام کہاں پر ہوگا، مصطفیٰ کا خیمہ نصب کہاں پر ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت آرام کہاں پر کریں گے۔ حضرات مکے کو فتح کرنے کے بعد جب کام و کاج سے مصطفیٰ جان رحمت فارغ ہو گئے اور مکے والے سر جھکا کر کے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، تمام مجرم نبی کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کسی نے آ کر کے پوچھا تھا یا رسول اللہ اب تو فراغت حاصل ہو چکی ہے، سرکار آپ فاتح مکہ بن چکے ہیں، یا رسول اللہ مکہ آپ کے زیر نگی آ چکا ہے، سرکار آپ بتائیے کہ آج آپ کا قیام کہاں پر
پر ہوگا؟ کیا آپ کسی رئیس مکہ کے یہاں پر ٹھہریں گے؟ کیا کسی امیر کے یہاں پر آرام کریں گے؟ کیا صحن کعبہ میں آپ کا خیمہ نصب کیا جائے گا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، اے میرے جانثاروں سنو، نہ تو میرا خیمہ صحن کعبہ میں نصب ہوگا، نہ میں کسی مکے کے رئیس کے گھر پر ٹھہروں گا، نہ میں کسی امیر زادے کے یہاں پر قیام کروں گا۔ اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میرا خیمہ کہاں پر نصب کیا جائے تو میرا خیمہ کہیں اور نصب مت کرو، بلکہ میرا خیمہ میری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر کے قریب نصب کر دو۔ جب صحابہ نے سنا تو صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ سے آپ کو اس قدر پیار ہے کہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد بھی آپ خیمہ نصب کروانا چاہ رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ کی قبر کے قریب اپنا خیمہ نصب کروانا چاہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس قدر پیار حضرت خدیجہ سے بعد وصال بھی آپ فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا مجھے خدیجہ سے کتنا لگاؤ ہے؟ خدیجہ میرے اس وقت میں کام میں آئی ہے جس وقت میرے کام کوئی نہیں آ رہا تھا۔ خدا کی قسم کتنا فائدہ مذہب اسلام کو خدیجہ کی دولت سے پہنچا ہے، اتنا فائدہ مذہب اسلام کو کسی دوسرے کی دولت سے نہیں پہنچا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، جب کسی نے مجھے سہارا نہیں دیا اس وقت خدیجہ نے مجھے سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے جسم پر پتھروں کی بارشیں کیا کرتے تھے تو مجھے تسلی دینے والا کوئی اور نہیں ہوتا تھا بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تھی۔ جس وقت میں اسلام کے ماننے والے بے پناہ غریب تھے، اگر کسی نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہیں مذہب اسلام کے لیے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ صحابہ سننے لگے حضرت خدیجہ اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے واقعات، اور جب سنے گئے تو صحابہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ حضرات تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ایسی وفادار بیوی کہ جو ہر قدم پر مصطفیٰ کے ساتھ رہی ہو، مصطفیٰ کے سجدے غار حرا میں ہو رہے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ غار حرا میں مصطفیٰ کے لیے کھانا لے کر کے جا رہی ہے۔ مصطفیٰ فاقے سے تو حضرت خدیجہ بھی فاقے سے، مصطفیٰ کھا رہے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی کھا رہی ہے۔ گویا حضرت خدیجہ نے کہہ دیا کہ دولت کے وقت میں ساتھ ہونا اسے وفاداری نہیں کہا جاتا، بلکہ دنیا میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، دولت و ثروت کا زمانہ ہو، غربت کا زمانہ ہو، ہر وقت ساتھ نبھانا اسے وفادار بیوی کہا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں سنو، حضرات اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو ہر قدم پر شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ایسی ماشاءاللہ۔ عورتوں کا انتخاب کرو جو ہر قدم پر حضرات ساتھ دیں، جن کے اندر دینداری ہو، اللہ کا خوف ہو، جو حضرات شوہر کی اہمیت کو جانتی ہو۔ آج کے زمانے میں تو میں اور آپ حضرات بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ذرا سا لالچ دیا گیا تو لالچ کی وجہ سے ایسے بہکے، ایسے بھٹکے کہ نہ خاندان دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ دینداری ہے کہ نہیں ہے عورت کے اندر، نہ یہ دیکھا کہ حضرات شادی کے بعد انجام کیا ہوگا، حالات کیسے پیدا ہوں گے۔ اے لوگوں سنو، اگر واقعی تم اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہو تو سنو، حضرت خدیجہ کی سیرت کو پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو پڑھو، حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت کو پڑھو، تب تمہیں پتا چلے گا شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں، بیوی کی وفاداری کسے کہتے ہیں۔ حضرات تاریخ پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ کئی دن تک فاقہ رہا، تب بھی حضرات بیویوں نے اپنے شوہروں سے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ آج کے زمانے کے اندر اگر وقت پر سوٹ نہ بنے تو شکوہ اور شکایت ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر بھائی کی شادی کے موقع پر قیمتی لباس عورت کو نہ ملے تب شکوہ اور شکایت ہونے لگتی ہے۔ حضرات آج کے زمانے کے اندر اگر ایسا نمبر آ جائے کہ کسی وجہ سے کسی تہوار پر کپڑے نہ بنے تب حضرات بیوی کہنے لگتی ہے کہ مجھے اس گھر میں آنے کے بعد ملا ہی کیا ہے، وقت پر کبھی کپڑے نہیں ملے۔ طرح طرح کی شکایتیں، طرح طرح کے شکوے ہونے لگتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہے۔ اے لوگوں سنو، امیری میں ساتھ دینا یہ وفادار بیوی کی پہچان نہیں ہے بلکہ تنگ دستی میں بھی حضرات شوہر کی ہمت بڑھانا، حضرات فکر و فاقے کے زمانے میں بھی شوہر کے شانہ بشانہ رہنا یہ اچھی بیوی کی علامت ہوتی ہے، یہ اچھی بیوی کی پہچان ہوتی ہے، یہ اچھی بیوی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے عورت کا انتخاب کرو جو گھر میں آنے کے بعد بھی تمہارے گھر کے ماحول کو بدل دے۔ بڑا ضروری ہے حضرات، ورنہ تو دور پرفتن ہے، حالات ناگفتہ بھی ہیں، ایسے بگڑے ہوئے حالات۔ 2 بج گئے کہ نہیں بجے صوفی جی؟
माशाअल्लाह। अच्छा तुम्हारे तो माशाअल्लाह बाल भी लंबे होते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बालों को सलामत रखे, तुम्हें भी सलामत रखे। हज़रात मोहतरम, बीवी का ऐसी का इंतखाब करो, ऐसी जगह पर रिश्ता करो कि जहाँ पर रिश्ता करने के बाद आने वाले वक्त में जब दुल्हन घर के अंदर आए ना तो घर का माहौल बदल जाए। घर के अंदर हज़रात जो बेनमाजी हो वो भी नमाजी बन जाए, बड़ा ज़रूरी है। हज़रात सासो सामान आता है तो वह ख़त्म हो जाता है। फोर व्हीलर आती है तो हज़रात 2-4 साल के बाद 10-5 साल के बाद वो भी साथ छोड़ देती है। टू व्हीलर आती है, महंगी महंगी मोटरसाइकिलें आती है शादी के अंदर, वो भी हज़रात मोहतरम 2-4 साल के बाद या तो बिक जाती है या 10-5 साल के बाद उनका भी हुलिया बिगड़ जाता है, हालात बदल जाते हैं। हज़रात फर्नीचर आता है, 15 साल के बाद वो भी घूमना शुरू हो जाता है। फ्रिज आता है, 10 साल के बाद वो भी खराब हो जाता है। वॉशिंग मशीन आती है शादी के अंदर, पता चला 5 साल की गारंटी होती है, 5 साल के बाद खराब हो गई तो उसने भी साथ छोड़ दिया। एक अकेली औरत ऐसी होती है जो जिंदगी भर साथ देती है। और हज़रात जिंदगी में कभी खुशी का मौका भी आता है, कभी गम का मौका भी आता है, कभी मशक्कतों का ज़माना भी आता है, कभी खुशहालियों का दौर भी आता है। खुदा की कसम अच्छी बीवी हो वो होती है जो हर कदम पर शोहर का साथ देते हुए शोहर की हिम्मत बंधाए और शोहर की हिम्मत बंधाने के बाद दुनिया वालों को ये बताए कि मैं दुनिया में भी अपने शोहर के साथ हूँ और इंशाअल्लाह कोशिश ये करूंगी कि जन्नत में जब मेरा दाखिला हो तो मैं तन्हा ना जाऊं बल्कि मेरा शोहर मेरे साथ जाए। हज़रात इसलिए ऐसी औरतों का इंतखाब करो, ऐसी औरतों का इंतखाब करो कि वो सही माना में कनीज़ फातिमा हो, हज़रत फातिमा ज़हरा की हज़रत मोहतरम सच्ची कनीज़ हो। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है अगर ऐसी बीवी तुम्हें मिल गई तो तुम भी कामयाब, तुम्हारी नस्लें भी कामयाब, तुम्हारा घर भी कामयाब। और ऐसे घर के अंदर बेबरकती पैदा नहीं होती जिस घर के अंदर कनीज़े फातिमा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कि कोई नहीं देता जितनी नेमतें मिलती हैं तुम्हें सब रब देता है। बेशक, रब के अलावा कोई दूसरा नहीं देता, दे ही नहीं सकता। बल्कि एक शायर ने तो ये कहा था, नजर नजर को वो जलवे हजार देता है, गुलों को रंग चमन को बहार देता है, वो चाहता है तो फिरौन गर्क होता है, जनाबे मूसा को जिंदा गुजार देता है। हज़रात जनाबे मूसा को जिंदा गुजार देता है। उसकी शान तो ये है कि हज़रात वो अगर छीनने पर आए तो इज्जत भी छीन ले, वो अगर लेने पर आए तो मनसब भी ले ले, वो अगर लेने पर आए तो वकार भी ले ले, और वो अगर मुअस्सस बनाने पर आए तो हबशे के रहने वाले हज़रत बिलाल हबशी को ऐसा मर्तबा अता फरमा दे कि क़यामत तक हज़रात उनका नाम गुलाम नहीं लिया जाए बल्कि आशिकों का इमाम लोग कह करके उन्हें पुकारे। अल्लाह बताना चाहता है ऐ लोगों सुनो, अगर वाकई तुम मेरे फरमाबरदार बंदे बन जाओगे तो मैं तुम्हें इतनी इज्जतें अता फरमाऊंगा कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो शादियों को इतना साफ सुथरा कर लो और ये यकीन कर लो कि हमारे घर में जो दुल्हन आएगी वो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत बन करके आएगी। और आने वाली दुल्हन तन्हा नहीं आती है बल्कि हज़रात 10 रहमतें अपने साथ में लेकर आती है। कितनी रहमतें? 10 रहमतें। आप तो सुस्त होकर के कह रहे हैं, ऊम करके कह रहे हैं। हज़रात यकीन कर लिया आप हज़रात ने। साजिद भाई खिलाया क्या था शाम के वक्त में आप हज़रात? आप नहीं ने, ये तो बता दो। हज़रात कुछ ना कुछ तो खिलाया होगा, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा असर हो। अच्छा भी नहीं खिलाया होगा तो सुबह को तो मिल ही जाएगा। मेरे और आप हज़रात के यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा बिरयानी का दौर चलता है। बारात जाती है 3 बजे और 3 बजे से पहले जिसकी बारात जाती है उसका काम सही कर दें। बारात टाइम पर लेकर नहीं जाएंगे। जो बारात 1 बजे पहुंचनी चाहिए वो बारात पहुंचती है 3 बजे, और 3 बजे पहुंचेगी क्यों नहीं? जब पहले से ही खा रखी है बिरयानी तो फिर बारात तो 3 बजे जाएगी ही। अगर हज़रात पेट के अंदर थोड़ा सा आते बोलती और पेट कहता कि टाइम पर बारात पहुंचनी चाहिए। अजीब हालात हैं आज के वक्त के अंदर। हज़रात जो काम वक्त पर होना चाहिए वो बेवक्त काम हो रहा है। जो बारात टाइम पर जानी चाहिए उस बारात के हालात ये हो जाते हैं, कभी लहवो लैब की वजह से, कभी खेल कूद की वजह से, कभी तमाशे की वजह से, कभी नाच गाने की वजह से, कभी सिंगार की वजह से, कभी ज़ेबो ज़ीनत की वजह से, कभी लिबास की वजह से, और कभी दामाद के इंतजार की वजह से।
بارات تو لیٹ ہونی ہی ہونی ہے، اللہ معاف کرے۔ ان کے تو داماد ماشاءاللہ حابجی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بعض داماد بھی بڑے خلوص ہوں، بڑے بڑے کمینے ہوں۔ ایک داماد سے تو ایسے سے پالا پڑا، چلے گئے کیا قاری جوب صاحب؟ ایک داماد سے ایسے سے پالا پڑا تو وہ یہ کہہ رہا تھا، بولے اگر ڈی جے نہیں لے کر جاؤ گے تو بارات میں نہیں جاؤں گا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ڈی جے نہیں لے کر کے جاؤ گے تو بارات میں نہیں جاؤں گا۔ ایسے داماد ہیں، اللہ کی پناہ۔ حضرات کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا، جب میرے سامنے یہ میٹر آیا تو میں نے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ آخر ڈی جے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ بولے حضرت پتہ چل جاتا ہے کہ شادی ہے، اگر اداس جاتے ہیں، گردنیں جھکا کر کے جاتے ہیں تو خوشی محسوس ہی کب ہوتی ہے؟ خوشی تو تب لگتی ہے جب تھوڑا سا حضرات دھوم دھڑاکا ہوتا ہے، خوشی تو تب لگتی ہے حضرات محترم جب ڈی جے بجتا ہے، خوشی کا ماحول تو تب محسوس ہوتا ہے جب تھوڑا سا ناچ گانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نادان تجھے پتہ ہی نہیں کہ خوشی ہوتی کیا ہے۔ ڈی جے بجانا اسے خوشی نہیں کہا جاتا، ناچ گانا کرنا اسے خوشی نہیں کہا جاتا، حضرات محترم لہو و لعب کرنا اسے خوشی نہیں کہا جاتا، شور شرابہ مچانا اسے خوشی نہیں کہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کودنا حضرات گلیوں کے اندر راستوں کے اندر شور شرابے کا ماحول پیدا کرنا اسے خوشی نہیں کہا جاتا، بلکہ اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، خوشی وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ڈی جے بجاؤ اور تمہارے گھر میں اللہ معاف کریں ایسی عورت آ جائے جو زندگی بھر تمہارا ڈی جے بجائے، تب کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ مولانا قاری اسلام صاحب قبلہ، اللہ مولانا قاری اسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑے معزز علماء یہاں پر آ جائے تھے، میں تو سوچ رہا تھا انشاءاللہ پروگرام بہت زیادہ اچھا رہے گا، لیکن تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا تاخیر کے ساتھ میں، پھر گاؤں کے اندر لائٹ بھی تھوڑی سی آج گڑبڑ کر رہی ہے، لائٹ نے بھی کہہ دیا کہ آج مجھے آنا ہی نہیں ہے، لیکن حضرات ہم لائٹ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضرات دنیا کی لائٹ کی محتاجی نہیں ہوتی ہے، بلکہ خدا کی قسم وہاں تو ذکر مصطفیٰ کا نور ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں جس گھر میں مصطفیٰ کا ذکر ہو وہ گھر روشن ہو جاتا ہے، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو وہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں کا نور رکھتے ہیں، اور میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔